حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں ہم ویڈیو کا سیریز بنا رہے ہیں اور پاکستان میں یہ تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایم ڈی کیٹ میں بیٹھے تھے اور سندھ میں 40,000 اور کے پی کی میں 45,000 اور باقی جو ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ پنجاب، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں تقریباً 10,000 کے قریب تھے۔ اس میں کے پی کے میں بلوٹوتھ اور دوسری گیجٹس کے استعمال کی وجہ سے رزلٹ رکی ہوئی ہے اور سندھ میں بھی پیپر لیک ہونے کا جو ہے وہ الزام موجود ہے۔ کل ہائی کورٹ سندھ میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور اکتوبر کے اینڈ تک شاید آرڈر، بھی میں نے وہ ریٹن والا پڑھا تو نہیں ہے، لیکن جو یوٹیوبرز اور دوسری سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہے کہ ہائی کورٹ نے اکتوبر کے اینڈ تک اس فیصلے کو اور رزلٹ کو روک دیا ہے، تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کو اپنی تیاری جاری رکھنی چاہیے۔ کسی طرح سے بھی اگر یہ ری کانڈکٹ ہوتی ہے تو خاص طور پہ سندھ اور کے پی کے میں اگر ری کانڈکٹ ہوتی ہے تو ان کو اپنے نوٹس، کاپیاں اور جو بھی انہوں نے ایگزام کی تیاری کی تھی اس کی تیاری کو جاری رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ رورل کی گرلز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اپیئر ہوتی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اور تیاری کو جاری رکھیں جب تک کہ یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں حکومت کو بھی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ جو ہے وہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ ایک اندازہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ روپیز جو ہیں وہ اس پہ ہر سال خرچہ ہو رہے ہیں۔ اس میں ٹیوشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ پچھلی سال بھی جب پاکستان میڈیکل کمیشن نے کیا تھا تب بھی اعتراضات تھے اور ابھی بھی اعتراضات ہیں، اور بی ڈی ایس کی تو پچھلے سال بھی سیٹیں جو ہیں کم ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک انالائسس دی تھی کہ دنیا میں جو ہے وہ 10,000 لوگوں کے لیے کم از کم جو ڈاکٹرز چاہیے ان کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں تقریباً 8 کے قریب ہے، اور اس کو اگر یو کے سے کمپیئر کیا جائے تو وہ 31 ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ اٹلی کو دیکھیں تو وہاں 41 ڈاکٹرز ہیں جس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور پیرامیڈکس کا بھی جب میں نے مثال دیا تھا کہ پاکستان میں 10,000 لوگوں کے لیے ہمارے پاس نرسز اور دوسرا عملہ جو ہے وہ 4 موجود ہے، جبکہ برطانیہ، یو کے جہاں سے یہ ایم بی بی ایس ہوتا ہے وہاں 80 کے قریب جو ہے 80 کے قریب جو لوگ وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خرچہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور ہم اس کو نہیں، تو میرا اپنی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کورٹوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہی انٹر ہے جو بورڈ والا لیتا ہے، پھر دوبارہ ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں تو ان کا تعلیمی سسٹم ٹھیک ہے اور ان کی اتنی آبادی بھی نہیں ہے۔ ہماری آبادی اس ٹائم 24 کروڑ ہے، اور جب تک یہ ڈاکٹر بنیں گے تو یہ 35 کروڑ ہو جائے گی، اور جب تک یہ سینئر ڈاکٹر بنیں گے تو یہ 30 سال میں جا کے یہ تقریباً 45 کروڑ بن جائے گی۔ تو ہماری پاپولیشن کی گروتھ جو ہے دنیا میں 1 آف دا فاسٹسٹ گروتھ ہے، 2.5 سے ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے ادارے بھی نہیں ہیں، بہت سارے ابھی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی بڑی ہسپتال نہیں ہے، وہ سارے لاہور، کراچی، حیدرآباد، پشاور، کوئٹہ، وہاں رورل ایریا کے لوگ، اور پھر انٹر پراونسز ہو جاتے ہیں۔ سپوز دل کے جو مریض ہیں، کینسر کے جو مریض ہیں، اور اس کے علاوہ گردوں کے اور ٹرانسپلانٹیشن کے مریض ہیں، تو وہ تو ان کا علاج جو ہے وہ اس کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، اور لوگ اپنے گردے، لیورس اور یہ چیزیں دنیا میں ایک ٹریڈ آرگن جو ہے، آرگن ٹریڈ ہے جس کو ریڈ مارکیٹ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کو ایک آرگن ٹورزم بھی کہا جا رہا ہے۔ تو آیا ہم یہ جو سسٹم ہے اس میں ان چیزوں کو بڑھائیں گے یا پریونشن کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا پڑے گا، جہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ عام بیماریوں کے بہتر سے بہتر علاج کریں، اور رورل ایریا میں اور وہ علاقے جہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہیں وہاں جا کے سرو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے وہ سرو کریں۔
اور بچے جو باہر کی یونیورسٹیوں میں MBBS کرتے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تعلیم تو ضرور لینے کے لیے کوشش کریں، لیکن جب وہ پاس کر لیں تو وہ پاکستان میں واپس آئیں۔ آج کل ایک لفظ جو ہے وہ میڈیکل ڈیزرٹ بھی یوز ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کئی ایسے خطے ہیں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے یا ہے تو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے، اور امریکہ جیسے ملک میں پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا 7,000 ایسے خطے ہیں، تو پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سندھ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور جو KPK میں ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور جو لاکڈ سیٹ کا اسپیشل لاکڈ سیٹ جو فاٹا اور بلوچستان کی میں نے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے اس کی بھی لنک ہم دے دیں گے۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو مختصر ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج میں میران ٹی وی جو حیدرآباد میں ہے وہاں موسمی بیماریوں کے سلسلے میں بھی بات کر رہا تھا، تو وہاں پہ بھی جو سوالات آ رہے تھے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ لال ہو رہی ہیں، اور یہ وائرل کنجکٹیوائٹس جو ہے وہ کھاروں سے بھی فون آ رہے تھے، کراچی سے بھی آ رہے تھے۔ جب ایک آسانی سے ہاتھ دھونے سے اور ٹھنڈے پانی اور صفائی سے جو بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، تو ہمیں اتنا خرچہ کر کے اور اتنا ساری تکلیف کر کے 20 سال کی تعلیم کے بجائے جو بھی ابھی میڈیکل میں امید رکھ کے بیٹھے ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی صفائی کی پریونشن کی باتیں کریں اور اپنی تعلیم اور MPCAT کی تیاری رکھیں۔ خدا حافظ۔